جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا. جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اب دا بال از ان دیئر کورٹ. سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی. کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے. یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. وقت گزاری کے لیے سیز فائر قبول نہیں، گیند افغان طالبان کے کورٹ میں ہے. افغانستان دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کام کرے. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. دہشت گرد فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا تھی. محمد میں 50 خارج جہنم واصل، کئی زخمی. دیگر علاقوں میں 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان میں 18 خارج مارے گئے. جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ISPR کے مطابق کارروائیاں 13 سے 15 اکتوبر تک کی گئیں. کامیاب آپریشنز پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین. بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم. پاک افغان کشیدگی کے باعث افغان بارڈر بند. کراچی پورٹ سے کلیئرنس روک دی گئی. چمن بارڈر پر بھی تجارت اور آمد و رفت معطل. کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کی گنجائش ختم ہو گئی. افغان تاجروں کا تجارتی گزرگاہوں کی بندش پر طالبان حکومت کے خلاف شدید رد عمل. چین کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم. تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی پیشکش کر دی. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دیر پا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا تنازع کے پائیدار خاتمے کا مطالبہ. شہریوں کی خاطر لڑائی ختم کریں. افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے. فتنہ الخارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. فتنہ الخارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہشت گرد گروہوں کو کھلی چھٹی کا انکشاف. دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نژاد جنگجوؤں سے ہے. قوم کا فخر اور سرمایہ افتخار. قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی. صدر آصف علی زرداری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد. شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی. سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے. شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. ان سے پوچھیں ان کی کاز فلسطین تھی یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ ایک پاکستان کی اعلیٰ دینی اور سیاسی شخصیت خود بیچ میں آئی، انہوں نے ان کو بھی ڈچ کیا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ڈچ کیا. ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے گن پوائنٹ پہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور اپنے جلوس میں شامل کر رہے ہیں. سوائے TLP کے عہدیداران کے کسی بھی مدرسہ یا علماء کرام کے اوپر کوئی ایکشن کی نہ اجازت ہے نہ ہوگی. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، یہ پچھلے 2-3 ماہ سے کیا ایسی چیز آ گئی ہے پاکستان میں کہ کہیں نہ کہیں سے ہر 15 دن بعد ایک پروٹیسٹ بڑا ہونا ضروری ہے؟ کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری. اس مسلح جتھے کے ساتھ اتنی آسانی نہیں تھی جنہوں نے گھروں میں اور مساجد کے میناروں پہ پوزیشنیں لی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے. لبیک یا رسول اللہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ ہم سارے جو چاروں کھڑے ہوئے ہم سب کے لیے. یہ نعرہ ان کا نہیں ہے، یہ نعرہ ہم سب کا ہے. وہ سب کے سب ہماری طرح کل جمعے کو اظہار تشکر منائیں گے.
मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारड़ और सरदार यूसुफ के हमराह मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिर्फ पुरतशद्दुद, मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP ओहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक का नुकसान, रियासती रेट कायम करने के लिए बड़े फैसले, इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला, तमाम जायदादें जब्त, अकाउंट्स बंद किए जाएंगे, क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास, मुलव्विस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस पर पाबंदी आयद, गैर कानूनी असलहा पर 14 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बानी के एक्स अकाउंट पर मजहबी जमात के 400 कारकुनों की लाशों का इश्तियाल अंगेज झूठा बयान। पंजाब हुकूमत का बानी PTI पर पिका एक्ट लगाने का फैसला। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत पर एक्शन होगा। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। शरपसंदों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। कल कोई हड़ताल नहीं, मार्केटें बाजार खुलेंगे। शरपसंदों, बलवाइयों और आहनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। शहरियों की जानो माल अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 हो गई। लाहौर से 326 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदही, पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 11 मुजाहिरीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के दफातर और मसाजिद सील, मजहबी जमात के कारकुनों के घरों और दफातर पर छापे। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी दफ्तर, रूरल एरिया, मरी रोड, पठाल चौक भी सील। हाफिजाबाद में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 30 नामजद और 30 नामालूम शामिल। बर्फ पिघल गई, गिले शिकवे दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ ताल्लुकात को हम एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गजा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के जंग रुकवाने के बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर का कहना है खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری۔ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب سے اہم ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے پی آئی اے اور ایئرپورٹس کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے سعودی حمایت کی خواہش کا اظہار۔ محمد اورنگزیب کی امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی ای او سے بھی ملاقات۔ امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری تعلقات مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ پاک آسٹریلیا تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے قذافی اسٹیڈیم کی خوبصورت انداز میں بحالی کے کام کی تعریف کی۔ لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریلوے منصوبے پر بڑی پیش رفت۔ پنجاب حکومت نے ہائی سپیڈ ریل منصوبے کے لیے ایم او یو کی منظوری دے دی۔ منصوبے پر عمل درآمد اور نگرانی پاکستان ریلوے کرے گا۔ جوائنٹ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں حامد خان گروپ کو شکست۔ انڈیپینڈنٹ گروپ کے صدارتی امیدوار ہارون الرشید کامیاب۔ ہارون الرشید نے لاہور سے 629 ووٹ حاصل کیے۔ مد مقابل پروفیشنل گروپ کے توفیق آصف کو 431 ووٹ ملے۔ لاہور میں 1000 سے زائد وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ہارون الرشید کوئٹہ، ملتان، سکھر، سوات اور بنو سے بھی کامیاب۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود ہٹ دھرم اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری۔ مزید کئی فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارتوں کے ملبے سے مزید 25 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ غزہ میں شہادتیں 68,000 کے قریب پہنچ گئیں۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر پر اسرائیل کا امداد میں کٹوتی کا اعلان۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں کی تعداد نصف کر دی۔ رفح کراسنگ بھی بند۔ سندھ میں ڈینگی تیزی سے پھیلنے لگا۔ 15 روز میں 175 کیس سامنے آ گئے۔ کراچی میں 85، حیدرآباد میں 48، میرپور خاص میں 37 اور سکھر میں 5 کیس سامنے آئے۔ صوبائی وزیر صحت عذرا پچوہو کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز سے اب تک 819 کیس رپورٹ ہوئے۔ کراچی سمیت تمام ڈویژنز میں انسداد ڈینگی مہم تیز کر دی۔ لاہور کی فضا زہریلی اور آلودہ ہو گئی۔ ایئر کوالٹی خطرناک حدوں کو چھونے لگی۔ لاہور ملک کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار۔ AQI 270 تک جا پہنچا۔ آلودگی مزید بڑھنے کا اندیشہ۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت کر دی۔